السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے بزرگوں، پیارے بچوں، آج ہم لوگ احد کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کو میں آج ایک قصہ سناؤں گی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فکر اور رنج کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی، جس کی بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کچھ بھاگے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے ایک چھتے کے بیچ میں آ گئے اور کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر سے بہت پریشان حال تھے اور اسی وجہ سے بہت سے بھاگے بھی اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نظروں میں تلاش کیا، نہ پایا۔ پھر شہداء میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا، تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائے۔ بظاہر حق تعالیٰ شانہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے، اس لیے اپنے پاک رسول کو آسمان میں اٹھا لیا۔ اس لیے اب میں اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں تلوار لے کر کافروں کے چھتے میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا، یہاں تک کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میری نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو بے حد مسرت ہوئی، اور میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے سے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ ایک جماعت کی جماعت کفار کی آپ پر حملے کے لیے آئی۔ حضور نے فرمایا کہ علی، ان کو روکو۔ میں نے تنہا نے اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور بعضوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور پر حملے کی نیت سے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا، انہوں نے پھر اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر اور مدد کی، تعریف کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، انہ منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، یعنی کمال اتحاد کی طرف سے اشارہ فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وَأَنَا مِنْكُمْ، میں تم دونوں سے ہوں۔ ایک تنہا آدمی کا جماعت میں بھڑ جانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو ناپا کر مر جانے کی نیت سے کفار کے جھمٹے میں گھس جانا، جہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عشق کا پتہ دیتا ہے، وہاں دوسری جانب کمال بہادری اور دلیری جرأت کا بھی نقشہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہادری جس طرح سننے میں بے حد دلچسپ ہے، ان کی زندگی بے حد کمال تھی۔ بے شک
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے صحابیات نے ہم تک دین پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. ہمیں اپنی اسلام کی، اپنی دین کی حفاظت کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. اگر آپ کو آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہے یا آپ کو اس کے متعلق اور کوئی بھی قصہ مجھ سے جاننا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ لکھ کر مجھے ضرور بتائیں. اللہ حافظ پیارے دوستوں.